حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حق کو جو ہے ہمیشہ الگ رکھا جائے اور باطل کو جو ہے ہمیشہ الگ رکھا جائے۔ اب جو حق پر ہو اس کو جو ہے باطل میں نہ ملایا جائے اور جو باطل میں ہو وہ حق میں جو ہے اس کو نہ ملایا جائے، یعنی دونوں کو جو ہے الگ الگ رکھا جائے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرقہ حق پر ہے، جو جماعت حق پر ہے اور جو فرقہ گمراہی کے راستے میں ہے، دونوں کو آپس میں نہ ملایا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، مل جل کر رہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق جو ہے وہ حق کی طرف رہے اور جو باطل ہے وہ باطل کی طرف رہے، دونوں کو آپس میں نہ ملاؤ تاکہ حق کی پہچان ہو سکے اور باطل کی پہچان ہو سکے۔ اب ہم چلتے ہیں کربلا کے میدان میں۔ کربلا کا میدان ہے، ایک طرف جو ہے 72,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف جو ہے صرف 72 نفوس قدسیہ ہیں۔ ایک طرف 72 ہیں اور ایک طرف جو ہے 22,000 کا لشکر ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے کس طریقے سے حق کو اور باطل کو الگ کیا ہے، کس طریقے سے میرے امام نے حق کو اور باطل کو الگ کیا ہے۔ آپ اس پر غور کریں کہ میرے امام نے اپنے کسی بھی ساتھی کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم جو ہے جا کر 22,000 والوں کے ساتھ نماز ادا کر لو۔ میرے امام نے کسی بھی اپنے ساتھی کو یہ حکم نہیں دیا، بلکہ جب آپ تاریخ کربلا کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز جو ہے واضح طور پر ملے گی کہ ایک جماعت ادھر ہو رکھی ہے، ایک جماعت ادھر ہو رکھی ہے، ایک 22,000 والوں کی جماعت الگ ہو رکھی ہے اور ایک طرف جو ہے 72 لوگوں کی جماعت الگ ہو رکھی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں نہ کہ میرے امام نے جو ہے
22,000 والوں کے ساتھ نماز ادا کی، وہ تو زیادہ تعداد میں تھے، ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھ لیتے، وہ بھی نماز کے اندر قرآن ہی کی تلاوت کر رہے تھے، وہ بھی جو ہے نماز کے اندر قیام کر رہے تھے، رکوع کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ کیوں نہیں میرے امام نے جو ہے ان کی قرت دیکھ کر ان کے پیچھے نماز ادا کر لی، ان کے رکوع کو دیکھ کر ان کے پیچھے نماز ادا کر لی، کیوں نہیں ان کے قیام کو دیکھ کر میرے امام نے ان کے پیچھے نماز ادا کر لی، کیوں نہیں میرے امام نے ان کے پیچھے نماز ادا کی؟ تو سنو میرے مسلمان، کیونکہ جو 22,000 والے تھے ان کا عقیدہ نہیں درست تھا، وہ نماز تو پڑھ رہے تھے مگر دل میں جو ہے امام حسین کو شہید کرنے کا مشن رکھ رہے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور میرا حسین جو ہے وہ دین ہے، دین یزیدی دین کو مٹانے کا مشن رکھ رکھے تھے، ان کا عقیدہ خراب تھا معلوم ہوا، کیونکہ وہ دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، حرام کو حلال کرنا چاہتے تھے، حلال کو حرام کرنا چاہتے تھے، وہ نمازوں کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے تھے، وہ شریعت کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے تھے۔ تو میرے امام نے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کے پیچھے جو ہے ہرگز نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چاہے وہ 22,000 میں ہو یا 22 لاکھ میں ہو۔ تو میرے امام نے اس طریقے سے حق کو اور باطل کو واضح کیا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور حق کو نہ چھپاؤ، یعنی جو چیز حق ہے اس کو بتایا جائے، اس کو واضح کیا جائے۔ مگر آج کا زمانہ اللہ اکبر، جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا چاند نکلتا ہے اور کچھ نام نہاد سنی مسلمان وہ خرافات کرنا شروع کر دیتے، اور جب حق ان تک علماء کرام پہنچاتے ہیں، حق بات ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ کام جو ہے شریعت کے خلاف ہے، یہ کام جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو وہ نام نہاد جو سنی ہوتے ہیں وہ علماء اکرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ علماء اگر تم کو قرآن کی بات بتا رہے ہیں، احادیث کی بات بتا رہے ہیں، اگر تمہارے سامنے شریعت کا مسئلہ پیش کر رہے ہیں تو وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، ایسا نہیں کہ اگر تم نے ان کی بات کو قبول کر لیا تو ان کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے دل میں جو ہے امت محمدیہ کا درد ہے، کیونکہ وہ نائب رسول ہے۔ میرے آقا نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم حق بیان کرو، تم حق بتاؤ، تو وہ اپنی ڈیوٹی بجا لا رہے ہیں، وہ نائب رسول ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، وہ سچ بات کو جو ہے ہم اور آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ جو ہے صحیح راستے پر چلیں، صحیح راستے پر چلیں۔ اس لیے کبھی بھی علماء کرام کے خلاف اپنی زبان کو نہیں کھولنا چاہیے۔
اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، ماہ محرم الحرام کے اندر جو ہے جگہ جگہ پر پروگرام ہوتا ہے، یعنی ذکر شہدائے کربلا ہوتا ہے، مگر اب جو ہے کچھ لوگوں کو مشہور ہونے کا ایک نشہ چڑھ گیا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے مشہور ہو جائے، ہمارا نام ہو جائے، اور اس کے لیے وہ کرتے کیا ہے کہ بارہا سننے میں ایسی روایتیں آئی، وہ ایسی روایتیں گڑھ دیتے ہیں کہ جن کا جو ہے کتابوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ بہت ساری ایسی کتابیں جو ہے مارکیٹ کے اندر موجود ہے کہ جن کے اندر ایسی روایت بیان کی گئی ہے کہ جو نہ عقلاً قبول کرنے کے لائق ہے، نہ شرعاً جو ہے قبول کرنے کے لائق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں۔ اسی ماہ محرم الحرام کے اندر مہندی نکالی جاتی ہے، کن کی؟ حضرت قاسم کی۔ مہندی حضرت قاسم کی نکالی جاتی ہے۔ یہ ایسی روایت ہے کہ جس کو علماء اہل سنت میں سے کسی بھی ذمہ دار عالم نے اپنی کتاب کے اندر نہیں لکھا، مگر یہ روایت اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ مہندی کی منت ماننے لگے۔ لوگ مہندی کی منت ماننے لگے، اور جب تاریخ آتی ہے تو مہندی چڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ عقل قبول کر رکھی ہے اور نہ شریعت قبول کر رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، بہت غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مہندی جو ہے شریعت کے اندر مرد کے لیے حرام ہے، یعنی مرد جو ہے مہندی ہاتھ میں نہیں لگا سکتا زینت کے لیے۔ اگر کسی مرض کی وجہ سے لگاتا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ زینت کے لیے، جیسے مثال کے طور پر لوگ شادی کے موقع پر دولہے کے ہاتھ میں لگاتے ہیں، یہ زینت ہے، یعنی سنگار کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے۔ اگر کوئی مرد لگاتا ہے یہ مہندی تو اس نے جو ہے فعل حرام کیا، کیونکہ مہندی لگانا مرد کے لیے حرام ہے۔ اب یہ مہندی جو محرم کے اندر نکالی جاتی ہے وہ حضرت قاسم کی نسبت سے نکالی جاتی ہے کہ حضرت قاسم نے جو ہے کربلا کی سرزمین پر مہندی لگایا تھا، ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اب آپ سوچو میرے مسلمان بھائیوں کہ جن کے نانا یہ فرما رہے ہو کہ مرد کے لیے مہندی حرام ہے، ان کا نواسا جو ہے مہندی لگائے گا؟ ان کا نواسا مہندی لگائے گا؟ ان کا نواسا اپنے نانا کی شریعت کو توڑے گا؟ ہم اور آپ ہوتے تو کچھ دیر کے لیے مانا جا سکتا تھا، مگر حضرت قاسم کا رشتہ تو میرے آقا سے ایسا رشتہ ہے کہ آپ حضرت امام حسن کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت امام حسن جو ہے میرے آقا کے نواسے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سوچو، کیا حضرت قاسم اپنے نانا کی شریعت کو توڑیں گے؟ جس کام سے ان کے نانا نے روکا ہے وہ کام کریں گے؟ ہرگز ہماری عقل جو ہے اس چیز کو قبول نہیں کرتی، ہماری عقل نہیں مانتی۔
نہ ہمارا ضمیر قبول کرتا ہے، نہ ہمارا ایمان قبول کرتا ہے، نہ ہماری عقل قبول کرتی ہے کہ حضرت قاسم نے جو ہے کربلا کی سرزمین پر مہندی لگائی۔ اور دوسرا پوائنٹ دیکھیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت قاسم نے مہندی لگائی تو مہندی آئی کہاں سے؟ کربلا کی سرزمین پر مہندی کا کوئی درخت نہیں تھا، مہندی کا کوئی درخت نہیں تھا۔ اور جب میرے آقا امام علی مقام مدینہ منورہ سے نکلے تھے یا مکہ معظمہ سے نکلے تھے تو ایسا کوئی ماحول نہیں تھا، ایسا کوئی موقع نہیں تھا کہ وہ مہندی کا انتظام کر کے نکلتے، کیونکہ ایسا کوئی آثار ہی نہیں دکھ رہا تھا کہ کربلا کی سرزمین پر جا کر شہادت کا جام نوش کرنا ہے۔ آپ تو اس ارادے سے نکلے تھے کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں اور کوفہ کے اندر جائیں گے، آپ کو یہ نہیں، آپ کا یہ نہیں ارادہ تھا کہ ہم کربلا جائیں گے، بلکہ آپ کا یہ ارادہ تھا کہ ہم کوفہ جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہندی کہاں سے آئی؟ جب کربلا کی سرزمین پر مہندی کا کوئی درخت ہی نہیں ہے تو یہ مہندی آئی کہاں سے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ روایت گڑی ہوئی ہے۔ جب مہندی کا کوئی درخت نہیں تھا، امام علی مقام کے خیمے میں مہندی نہیں تھی، تو پھر کہاں سے حضرت قاسم مہندی لگاتے؟ اور تیسری بات دیکھیں، تیسری بات یہ کہ جب کربلا والوں کے لیے پانی بند ہو گیا تھا اور امام علی مقام کے خیمے میں پانی تھا نہیں، تو پھر مہندی کس چیز سے کوٹی گئی؟ کیونکہ اس کو پیسنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی، تو جب پانی تھا ہی نہیں تو پھر کس چیز سے مہندی پیسی گئی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس میں بھی جو ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت بالکل جو ہے سراسر گڑی ہوئی ہے۔ اور آج بھی آپ عرب کے اندر دیکھیں، عرب کے اندر آج بھی یہ کلچر نہیں ہے کہ وہاں کے مرد جو ہے مہندی لگاتے ہیں، آج بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی عرب کے اندر۔ تو وہ تو حضرت قاسم تھے جو نواسے رسول تھے، جن کے نانا کی شریعت کے اندر مہندی لگانا مرد کے لیے حرام تھا، تو وہ کہاں سے مہندی لگاتے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب تمام باتوں کو آپ آپس میں ملائیں گے تو اس منزل پر جا کر پہنچیں گے کہ یہ روایت جو ہے سراسر بالکل جو ہے گڑھی ہوئی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور نہ ہمارے کسی ذمہ دار عالم دین نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر نہیں لکھا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی، ایسے خرافاتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اور معرکہ کربلا جو ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج ممبروں سے ہر کوئی جو ہے معرکہ کربلا بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس چیز کو جانچتا ہی نہیں کہ میں جو روایت بیان کر رہا ہوں وہ روایت کہاں تک درست ہے، جس کتاب سے میں بیان کر رہا ہوں اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ ان سب چیزوں کی لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، بس لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری بات پر جو ہے لوگ کتنا روئے، میری بات پر لوگ کتنا روئے، بس وہ رلانا چاہتے ہیں عوام کو، وہ عوام کو صرف رلانا چاہتے ہیں اور رلا کر جو ہے اپنے آپ کو مشہور ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ چیز بھی جو ہے
اہل سنت و جماعت کے نزدیک درست نہیں ہے، یہ چیز بھی اہل سنت و جماعت کے نزدیک درست نہیں ہے۔ معلوم ہے جب میرے سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سے سوال کیا گیا کہ معرکہ کربلا بیان جو ہے کس انداز میں، کس طریقے سے کیا جائے، کہاں سے روایتوں کو لیا جائے، اس تعلق سے جب آپ سے سوال ہوا تو میرے سیدی سرکار اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ سنو، آپ فرماتے ہیں کہ معرکہ کربلا کے تعلق سے اکثر روایتیں جو ہے غلط ہیں، اکثر روایتیں غلط ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے جو ہے روایتوں کو گڑ گڑ کر اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے، اور ایسی روایتوں کو نہ سننا چاہیے نہ پڑھنا چاہیے۔ اگر تم معرکہ کربلا کو پڑھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو، تو صحیح روایتوں والی کتابوں کو پڑھو۔ آپ نے جو ہے رہنمائی کے لیے 2 کتابوں کے نام بھی بتائے۔ ایک کتاب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے سر الشہادتین، جو اصل عربی میں ہے مگر اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور آپ نے ایک کتاب کے بارے میں بتایا آئینہ قیامت، یہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ جو سرکار اعلی حضرت کے بھائی ہیں ان کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ میرے سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے اندر جو روایتیں لکھی گئی ہے وہ بالکل درست ہے، سب روایتیں صحیح ہے۔ اگر تم معرکہ کربلا پڑھنا چاہتے ہو تو ان کتابوں کا مطالعہ کرو، ان کتابوں کو پڑھو، ان کتابوں کو سنو، کیونکہ ان کے اندر جو ہے صحیح روایتیں لکھی گئی۔ اور جب بھی میرے سیدی سرکار اعلی حضرت ذکر شہدائے کربلا کی محفل سجاتے تو انہی 2 کتابوں سے جو ہے روایتوں کو پڑھا جاتا تھا، انہی 2 کتابوں سے جو ہے روایتوں کو پڑھا جاتا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس میں بھی ہم اہل سنت کو جو ہے احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم انہی روایتوں کو سنیں، انہی روایتوں کو پڑھیں کہ جو روایتیں درست ہو، جس کو ذمہ دار عالم دین نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہو، تب تو ہم کو فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، اگر ہم سننا ہی چاہتے، معرکہ کربلا ہو یا کوئی اور بیان ہو، تو کس سے سنیں؟ کیا ہر کسی سے سننا شروع کر دے؟ جو بھی مل جائے اسی سے سننا شروع کر دے؟ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، برساتی میڈک کے طریقے سے آپ کو جو ہے سوشل میڈیا پر لوگ مل جائیں گے جو دین کے نام پر بات کرتے ہوئے، اور قاف زال زا شین اس انداز میں نکالیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ بالکل جو ہے ایک دم قاریے فلاں آ گئے۔ ہر کسی کا بیان ہم کو سننا نہیں چاہیے، ہر کسی کا بیان نہیں سننا چاہیے، صرف جو ہے علماء اہل سنت کا ہی بیان سننا چاہیے، کیونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس میں جو ہے تحقیق بہت ہی ضروری ہے، تحقیق بہت ہی ضروری ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے جو ہے ہمیں یہی بتایا بھی ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ آ جائے تو اس میں جو ہے تحقیق کر کے جو ہے اپنے قدم کو اٹھانا چاہیے، ہر کسی کا بیان نہیں سننا چاہیے،
लाख वो कुरान की आयतें पढ़ता हो, लाख वो अहादीस पढ़ता हो, मेरे मुसलमान भाइयों, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आयतें करीमा सही पढ़े और जब तर्जुमा करे उसमें डंडी न मारे। बहुत सारे तराजिम आप उठाकर देख ले, जो आयते करीमा का तर्जुमा किया गया है, बहुत सारे तर्जुमे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मगर जगह जगह पर आपको आयते करीमा के तर्जुमे में डंडी भी मिल जाएगी। मिसाल दे दूं आपको, सूरे फतह, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियगफिर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। इस आयते करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये बताया कि ऐ महबूब, मैंने आपके सदक़े में जो है आपसे पहलों और आपके बाद वालों की मग़फ़िरत फरमा दी। आपके सदक़े में, आपके सदक़े में। अब जब आप और फिरकों वाले के तर्जुमे को पढ़ेंगे, जैसे अशरफ अली थानवी और इस तरीके के बहुत सारे हैं, आप उनके तर्जुमे को पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको ये मिलेगा कि ऐ नबी, हमने आपकी अगली और पिछली गुनाहों को माफ कर दिया। सैयदी सरकारे आला हजरत ने क्या तर्जुमा किया है कि आपके सदक़े में आपके पिछलों के और आपके अगलों के गुनाहों को माफ कर दिया गया, और लोगों ने यह तर्जुमा किया कि आपकी पिछली और अगली गुनाह को माफ कर दिया। जो कि नबी जो होता है वो मासूम होता है, उससे कोई गुनाह नहीं हो सकता। तो जब नबी से गुनाह नहीं होगा तो फिर माफ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब नबी गुनाह नहीं करेगा तो फिर सवाल कहां से पैदा होगा माफ करने का? तो इस तरीके से लोग डंडी मारते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जब फितनों का जमाना आ जाए तो तहकीक करके जो है अपने कदम को उठाना चाहिए। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे के अंदर एक हदीस पाक है जो हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है। यह हजरत मोहम्मद सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ताबई हैं, जिन्होंने 500 सहाबाए किराम की जियारत की है, और आप अपने वक्त के जो है बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आप फरमाते हैं कि हम लोग उस वक्त तक, जब तक जो है फितने नहीं ज़ुहूर में आए थे, हम लोग हर किसी से जो है हदीस ले लिया करते थे, मगर सनद नहीं पूछा करते थे। मगर जब फितनों का जमाना आ गया तो अब जब हमारे सामने कोई हदीस पाक बयान करता तो पहले हम उससे ये सवाल करते कि तुम जो है अपनी सनद बयान करो। सनद का मतलब होता यह है कि तुमने ये हदीस किससे सीखी, किससे सुनी, और उन्होंने जो है किससे ये हदीस सुनी, उन्होंने किससे ये हदीस सुनी। इस तरीके के जो सिलसिले होते हैं उसको जो है सनद कहा जाता है। तो हजरत मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि हम लोग पहले ये पूछते कि इस रवायत की सनद क्या है, और जब वो सामने वाला सनद बयान करता और सनद के अंदर अहले सुन्नत व जमाअत के लोग होते तो हम लोग जो है हदीस पाक को कबूल कर लेते। अगर सनद के अंदर जो है गुमराह कोई होता, गुमराह फिरका वाला कोई होता, तो हरगिज जो है हम उस रवायत को कबूल नहीं करते थे। ये हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया। आपने यहां से एक तरीका हम और आपको दे दिया। वो तरीका क्या दिया? वो तरीका यह दिया कि जब
کسی سے کوئی گفتگو سنی جائے تو یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ کتنی نماز پڑھ رہا ہے، کتنا روزہ رکھ رہا ہے، سب سے پہلے اس کے عقیدے کو دیکھا جائے کہ وہ عقیدہ کیسا رکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد عبادت کو دیکھا جائے۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہو تو اس کی بات کو قبول کیا جائے، اگر اس کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس کی بات کو ہرگز جو ہے قبول نہ کیا جائے اور اس سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، یہ وصول حضرت محمد بن سیرین نے دے دیا کہ اس طریقے سے جو ہے تم اپنی زندگی کو گزارو۔ اب ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ خلافت جو ہے میری امت کے اندر 30 سال تک رہے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے ملوکیت یعنی بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ یہ میرے آقا نے بتایا، میرے آقا نے پورا ایک فیگر دے دیا کہ 30 سال تک جو ہے میری امت میں جو ہے 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ اب آپ خلفائے راشدین کے زمانے کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کو اٹھا کر دیکھ لے، حضرت عمر کے زمانے کو اٹھا کر دیکھ لے، حضرت عثمان غنی کے زمانے کو اٹھا کر دیکھ لے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کو دیکھ لے، اور حضرت امام حسن کے 6 مہینے کے زمانے کو ملا لے تو 30 سال جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ 30 سال مکمل ہو جاتا ہے، یعنی جو میرے آقا نے بتایا تھا کہ 30 سال تک میری امت کے اندر خلافت رہے گی، وہ حضرت امام حسن پر جا کر 30 سال مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اور 6 مہینے حضرت امام حسن نے کار خلافت انجام دینے کے بعد جب خلافت کی باغ ڈوری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا تو یہی پر جو ہے خلافت کی مدت پوری ہو گئی۔ اب یہاں سے جو ہے بادشاہت کا زمانہ شروع ہوا، یہاں سے بادشاہت کا زمانہ شروع ہوا اور 20 سال تک جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہت کی حکومت کی، اور ان زمانوں میں جو ہے اسلام اتنا پھلا پھولا ہے، اتنا پھلا پھولا کہ کسی اور زمانے میں اتنا اسلام نہیں پھلا پھولا۔ دنیا کے کونے کونے تک اگر اسلام پہنچا ہے تو انہی زمانوں میں پہنچا، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی اگر اسلام آیا ہے تو خلفائے راشدین ہی کے زمانے میں آیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 20 سال حضرت امیر معاویہ نے بادشاہت کی، اور آپ کا جو وصال ہے وہ سن 60 ہجری میں ہوا، سن 60 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو تخت پر جو ہے یزید پلید بیٹھ گیا، یزید پلید بیٹھ گیا۔ اب اس کو جو ہے اپنی حکومت مضبوط کرنی تھی، اور
اس کے جو فعل تھے وہ خراب تھے، اس کے جو فعل تھے وہ خراب تھے، کیونکہ یہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، بے نمازی تھا۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ میرے ہاتھ پر ہر کوئی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کو بہت اچھے سے معلوم تھا کہ میرے ہاتھ پر ہر کوئی بیعت نہیں کرے گا، اس لیے اس نے جو ہے مشورہ کر کے ایک مشن چلایا۔ اور وہ مشن کیا چلایا؟ اس نے مشن یہ چلایا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے حضرت امام حسین سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لے لی جائے، کیونکہ یہ اس وقت کی بڑی شخصیت تھی۔ اگر یہ لوگ جو ہے بیعت کر لیتے تو مکہ والے بھی بیعت کر لیتے، مدینہ والے بھی بیعت کر لیتے۔ اگر یہ لوگ بیعت کر لیتے تو یزید پلید کا کام جو ہے آسان ہو جاتا۔ اس لیے جو ہے یہ بیٹھتے ہی فوراً جو ہے اس نے جو ہے مدینہ کے جو گورنر تھے ولید بن عقبہ، ان کے پاس اس نے جو ہے خط بھیجا، اور خط کے اندر اس بات کو لکھا کہ ان لوگوں سے جو ہے ہر حال میں کسی بھی قیمت پر جو ہے بیعت لی جائے، کسی بھی قیمت پر ان لوگوں سے بیعت لی جائے، اور کسی بھی حال میں لی جائے، کچھ بھی کرنا پڑے کیا جائے، مگر ان سے بیعت لی جائے۔ تو میرے مسلمان بھائی، جب یہ خط ولید بن عقبہ تک پہنچا ہے تو ولید بن عقبہ بھی ایک مرتبہ جو ہے تھرا گیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ امام علی مقام ہرگز جو ہے یزید پلید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس نے جو ہے ولید بن عقبہ نے اس کام کے لیے مشورہ کرنے کے لیے ایک مروان بدبخت گزرا ہے، اس کو اس نے بلا لیا مشورہ کرنے کے لیے۔ اور جب مروان آتا ہے اس نے یہ مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو اسی وقت جو ہے بلایا جائے، اور بلانے کے بعد اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مروان بدبخت کا مشورہ تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ خط ولید بن عقبہ کو ملا، شام کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، ولید بن عقبہ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا اور کہا کہ جا کر امام علی مقام تک یہ پیغام پہنچا دو کہ گورنر نے جو ہے آپ کو اسی وقت فوراً جو ہے آپ کو بلایا۔ اب میرے امام جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر تھے، کیونکہ آپ نمازی آدمی تھے، مسجد کے اندر آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت گزرا کرتا تھا۔ آپ سے جو ہے جب غلام نے یہ کہا کہ ولید بن عقبہ کا یہ پیغام ہے کہ آپ فوراً جو ہے گورنر ہاؤس کے اندر پہنچے، گورنر ہاؤس کے اندر پہنچے، تو میرے امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اب یہاں سے دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ کربلا کی ابتدا کس طریقے سے ہو رہی ہے کہ میرے امام کو پیغام دے کر بلایا جا رہا ہے، اور گورنر ہاؤس کے اندر بلایا جا رہا ہے، گورنر ہاؤس کے اندر بلایا جا رہا ہے، اور بے موقع پر بلایا جا رہا ہے، بے وقت بلایا جا رہا ہے، تنے تنہا بلایا جا رہا ہے۔ میرے امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ میرے امام مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد اپنے جو ہے
کاشانہ اقدس پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے ساتھ جو ہے چند افراد کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد جو ہے گورنر ہاؤس پہنچتے۔ جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر آپ پہنچے تو آپ نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ تم لوگ جو ہے یہیں پر تشریف رکھو، اگر آواز بلند ہوتی ہے یا کوئی اور بات تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے جس سے تمہیں کچھ اندیشہ ہو تو فوراً جو ہے تم لوگ اندر آ جانا، اور یہاں سے جب تک میں اندر سے باہر نہ آ جاؤں تم لوگ ہرگز مت جانا۔ میرے آقا امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو وہیں پر کھڑا کر دیا اور آپ اندر گئے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اندر جو ہے ولید بن عقبہ اور مروان یہ پہلے سے اندر موجود تھے۔ جب میرے امام پہنچے اور میرے امام کے سامنے وہ خط جو یزید پلید کی طرف سے آیا تھا ولید بن عقبہ نے آپ کو دیا، میرے امام نے پڑھا، اس میں لکھا یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، اب تخت پر جو ہے یزید بیٹھ گیا ہے، آپ اس کی بیعت کریں۔ میرے امام نے جواب کیا دیا؟ میرے امام نے کہا کہ اے ولید بن عقبہ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں چھپ کر جو ہے یزید کی بیعت کر لوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر میری بیعت چاہیے تو کل مدینہ کے میدان میں مدینہ والوں کو جمع کیا جائے اور سب کے سامنے جو ہے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، سب سے بیعت لی جائے، مجھ سے بھی کہا جائے، پھر اس کے بعد میں سوچوں گا کہ بیعت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ میرے امام نے یہ جواب دیا کیونکہ میرے امام کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، آپ کا مقام بہت بلند تھا، آپ کیسے چھپ کر بیعت کر لیتے؟ اگر آپ چھپ کر بیعت کر لیتے پھر تو میرے مسلمان بھائیوں اسلام کا سارا نظام جو ہے درہم برہم ہو جاتا۔ آپ نے جب یہ جواب دیا اب ولید بن عقبہ کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اب میرے امام جب واپس آنے لگے تو یہ مروان بہت ہی فتین طرح کا آدمی تھا، اس نے جو ہے ولید بن عقبہ سے کہا کہ اے ولید بن عقبہ، اگر آج امام حسین یہاں سے چلے گئے پھر تیری پکڑ میں ہرگز نہیں آئیں گے، اس لیے فوراً جو ہے ان کو قتل کر دی۔ میرے امام نے اس بات کو سن لیا، آپ فوراً پلٹ گئے اور پلٹنے کے بعد کہا کہ اے مروان، تو میرا قتل کرے گا؟ یعنی آپ نے جو ہے اس کو للکارا، اور جو وہ بدبخت یہ ارادہ رکھتا تھا قتل کرنے کا، اس کو للکارا کہ آپ تو مجھ سے مقابلہ کر لے، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا، آپ مجھ سے مقابلہ تو پہلے قتل کرنے کی بات تو دور کی۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام ایک بہادری کے ساتھ للکارتے ہوئے جو ہے آپ گورنر ہاؤس سے باہر چلے آئے۔ آپ نے یزید پلید کی بیعت نہیں کی۔ آخر میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے جو ہے کیوں نہیں بیعت کی؟ کیوں نہیں آپ نے بیعت کی؟ آپ نے تو حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی تھی، آخر یزید پلید کی آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام نے جو ہے یزید پلید کی بیعت اس لیے نہیں کی، یزید جو تھا وہ فاسق تھا، فاجر تھا، بے نمازی تھا، شرابی تھا،
اس طریقے کی بہت ساری برائیاں اس کے اندر جمع تھی. اور اگر میرے امام یزید پلیت کی بیعت کر لیتے تو آج والوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ جب امام نے جو ہے ایسے شخص کی بیعت کر لی تو ہم بھی جو ہے کیوں نہ کہ ایسے شخص کو اپنا سردار بنا لیں. میرے امام نے جو ہے قیامت تک تالا لگا دیا اور اپنے چاہنے والوں کو بتا دیا کہ تمہارا امام ہونے کے لائق وہی ہے جو نہ فاسق ہو، نہ فاجر ہو، نہ شرابی ہو. اگر اس کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہے تو ہرگز وہ تمہارا امام ہونے کے لائق نہیں ہے. اور میرے مسلمان بھائی، اگر میرے امام یزید پلیت کی بیعت کر لیتے تو یزید پلیت جو ہے آپ کے قدموں میں بے شمار مال و دولت جمع کر دیتا اور آپ کو کئی مقامات کی گورنری بھی دے دی جاتی. یہ آفر آپ کو دیا بھی گیا کہ آپ صرف بیعت کر لیں، آپ کو فلاں مقام کی گورنری دے دی جائے گی، آپ کو مال و دولت دے دیا جائے گا، آپ کو تمام آسائش دے دیے جائیں گے، آپ کو آرام کی تمام چیزیں دے دی جائیں گی. مگر میرے امام نے جو ہے ہر چیز کو جو ہے ٹھکرا کر ہم اور آپ کو بتا دیا کہ ایمان و عقیدے کا کبھی سودا نہیں کیا جاتا. ایمان و عقیدے کا کبھی سودا نہیں کیا جاتا. جہاں پر اسلام کی بات آ جائے، جہاں پر قرآن کی بات آ جائے، جہاں پر حدیث کی بات آ جائے، وہاں پر مال و دولت کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر اسلام کو دیکھا جاتا ہے. وہاں پر اسلام کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، سب سے قیمتی چیز اگر آج ہمارے پاس ہے تو وہ ایمان ہے. ایمان سے قیمتی چیز دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس لیے ایمان کا کبھی بھی سودا ہرگز نہ کرنا. ایمان کا سودا ہرگز نہ کرنا. لاکھ آپ کو مال دیا جائے، لاکھ آپ کو انعام دیا جائے، کچھ بھی دیا جائے، مگر ایمان کا سودا مال و دولت کے لیے ہرگز نہ کرنا. اپنے ایمان کی حفاظت ہر حال میں کرتے رہنا. اور میرے مسلمان بھائی، جب میرے امام کو بار بار یہ کہہ کر پریشان کیا گیا کہ آپ جو ہے یزید پلیت کی بیعت کرے، تو آخر میں جو ہے جب میرے امام نے دیکھا کہ اب معاملہ خراب ہو جائے گا اور نوبت یہاں تک آ سکتی ہے کہ جنگ کی نوبت آ جائے، اور میرے امام ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے خون خرابہ ہو. مدینہ منورہ کے اندر خون خرابہ ہو، میرے امام کو یہ پسند نہیں تھا. اس لیے میرے امام نے جو ہے مدینہ کو چھوڑ کر آپ مکہ کی طرف سفر کر دیتے. آپ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف جو ہے سفر کر دیتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر آپ مدینہ سے مکہ کی طرف نکل جاتے ہیں. آپ نے اپنا یہ وطن کیوں چھوڑا؟ آپ نے اپنا یہ وطن، اپنے نانا جان کا شہر، اپنی امی کا شہر، اپنے بھائی کا شہر آپ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تاکہ اسلام کی حفاظت ہوتی رہے، تاکہ قرآن کی حفاظت ہوتی رہے، تاکہ اسلام کی حفاظت ہوتی رہے، شریعت کی حفاظت ہوتی رہے، مدینہ منورہ کے اندر خون خرابہ نہ ہو
مدینہ منورہ کے اندر جو ہے امن و شانتی رہے۔ آپ نے جو ہے اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ دیا اور آپ نے جو ہے مکہ کی طرف سفر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔